عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب سے چہرہ والی عورتوں کو رلتے اور عام شکل و صورت والی کو راج کرتے دیکھا ہے۔ لاٹری صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، زندگی کے سفر میں صحیح انسان کا مل جانا بھی کسی لاٹری سے کم نہیں۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چونٹیاں کھاتا ہے، اور جب سانپ مر جائے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے 1,00,000 ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، مگر ایک ماچس کی تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ تو زندگی میں کبھی کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہوں، مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ وقت بہت بڑے اور گہرے زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ عورت چاہے کتنی بھی بہادر بن جائے، جتنا پڑھ لکھ جائے، کمانا شروع ہو جائے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو ایک اچھے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1000 عنوان گفتگو تھے، رہ گئے یہ سوچ سوچ کے، یہ بات اسے ناگوار ہوگی، یہ لفظ اسے ناپسند ہوگا۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں بانو قدسیاں۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، میرا یہ خیال ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے، کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے۔ دکھ کی دراڑیں چہروں سے تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر اتر کر اس ایک گوشے کو ویران کر دیتی ہیں جو صرف کسی ایک انسان کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ تیرا بندہ بے خبر، تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تجھے جب پکارا بچشم تر، کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے۔ محبت کا دروازہ صرف ان پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنی ایگو، اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ محبت میں جیلسی لازم ہے، جو جتنا ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اتنا ہی ٹوٹ کر حسد کرتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے پاس اس خوشبو کو بھی بھٹکنے نہیں دیتا جو کسی اور کے وجود سے آ رہی ہو۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ہے ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب دینا، بلا حسد مبارکباد، اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا تو آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا اور مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا، اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جو ہمارا واحد مددگار ہے۔ ایک مرد کی اچھی تربیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود وہ اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے اللہ نے عورت کو ناقص عقل سے نوازا ہوا ہے، پھر بھی اس کی عزت و احترام کا خیال کرتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کیونکہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی بھی عزتوں کا سودا نہیں کیا کرتے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ ایک محبت اور دوسرا عبادت دونوں دل سے ہوتی ہیں، اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ مائیں تو بس مائیں ہوتی ہیں، لب پہ ہر دم دعائیں ہوتی ہیں۔ مائیں تو بس جزائیں ہوتی ہیں، رب کی انمول عطائیں ہوتی ہیں۔
زیست کی تپتی دھوپ میں ابر کی ٹھنڈی چھائیں ہوتی ہیں۔ خفا ہو کر بھی فکر مند رہنا، یہ ماؤں کی ادائیں ہوتی ہیں۔ سالوں کا تعلق ہو یا غضب کا عشق ہو یا پھر بھلا کی محبت، جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ بابا جی فرماتے ہیں جب انسان کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔